جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک جی ہے. اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروائیں. جی میں رقیہ الیاس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، پریکٹسنگ لائر ہوں. اچھا یہ بتائیں، یہ جو آج کل لاہور میں ایک بھیانک، خوفناک، گھنونا کاروبار شروع ہو گیا ہے بلیک میلنگ کا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ ڈیٹیلز میں بتائیں. اس کے پیچھے کافی زیادہ بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ گننے بیٹھے تو بڑا ٹائم ہو جائے گا. خواتین کا ایک گینگ ہے جو ہر جگہ پہ مشہور ہے، نوٹ اسپیسیفکلی لاہور، ایوری ویئر، ایوری سٹی. یہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں، ہراساں کرتی ہیں، منی کی ڈیمانڈ کرتی ہیں، اور پولیس والوں سے یہ ملوث ہو کے لوگوں کے ریپیوٹ خراب کرتی ہیں. اور تھوڑے پیسوں میں نہیں، بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور یہ پبلکلی بھی آئی ہوئی ہیں، لوگوں کو ہراساں کر رہی ہیں. ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے اور یہ کن علاقوں میں، کن جگہوں پہ پائی جاتی؟ ان کا طریقہ واردات سیم ہے. پاکٹ دیکھنا، پاکٹ کے مطابق بندے کی حیثیت دیکھنا، اور پھر ڈیمانڈز کرنا. ان کی کم از کم ڈیمانڈ میرا خیال ہے لاکھوں سے شروع ہوتی ہے. اور بندہ اپنے فیملی سے بچتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، وہ ان کی ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے جو شریف آدمی ہے. تو یہ ڈرامہ شروع کیسے ہوتا ہے اور اس کا وائنڈ اپ کیسے ہوتا ہے؟ شروع تو بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور ختم بھی اس کا بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اختتام بھی. شروع ایسے ہوتا ہے جی کہ میں فلانا کاروبار کر رہی ہوں اور میں بزنس چلا رہی ہوں اور میری بوتیک ہے جی، اور میری این جی او جی، اور میں ڈیزائنر ہوں اور میں یہ پلاٹنگ کا کام کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی ڈیزائن دیں. وہ ڈیزائن کے چکروں میں ان سے کافی پیسوں کی ڈیمانڈ کرتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے بندہ کتنی کریڈیبلٹی اور کیپیبلٹی کا مالک ہے، اس مطابق یہ بندے کے اندر گھس کے اس کو ہراساں کرتی ہیں. اور اگر کوئی بندہ ان کی بات نہ مانے تو پھر اس کو بلیک میل کرتی ہیں، درخواستیں دیتی ہیں، کبھی سی سی پی او سینٹر، کبھی ڈی آئی جی کے پاس، کبھی سب انسپیکٹر، کبھی تھانے ان کے گھر کے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ عام عورت، شریف عورت جب تھانے جاتی ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے جاتی ہے. کیونکہ میں بطور وکیل کوئی 10,000 دفعہ سوچوں گی کہ میں نے تھانے جانا ہے. حالانکہ ہمارے مردوں کے ساتھ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہماری ماشاءاللہ ڈیلنگ ہے، لیکن ہم اپنی حیثیت، اپنے کالے کوٹ، اپنے وقار کو برقرار رکھتے ہیں. تھانے میں عام طور پہ نہیں جاتے. آپ مختصر بتائیں کہ لوگ کیسے بچیں؟ لوگ بس اس طرح بچیں کہ اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں نہ دیں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کریں، اپنے کاروبار کے بارے میں نہ بتائیں. اور ان خواتین اسپیشلی جو گینگ ہے ان کی تو پہچان ہو جاتی ہے. کیونکہ جب عورت کسی سے ڈیمانڈ کرتی ہے اور آؤٹ آف دا وے ڈیمانڈ کرتی ہے، گرل فرینڈ بن جاتی ہے، اندر ڈیمانڈ کرتی ہے میرے پاس فون نہیں ہے، مجھے شاپنگ کرائی جائے، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا بچہ بیمار ہے، تو یہ ڈیمانڈ جب شروع ہوتی ہیں تب اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے. اور اختتام جب مرد اس کی خواہش کو پورا نہیں کرتا تو اس کی اینڈنگ ہو جاتی ہے. جب مرد نہیں کر سکتا، اس کو اپنے بیوی بچے اور اپنی حیثیت کا جب احساس ہوتا ہے تو ان میں سپریشن ہوتی ہے. مرد وائنڈ اپ کرتا ہے، عورت اس کو وائنڈ اپ ہونے نہیں دیتی. اس لیے وہ تھانوں کے چکروں میں بندے کو ہراساں بھی کرتی ہے اور اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے، اور پولیس والے بندے سے پیسے لوگ اگلوا کے عورت کا ساتھ دیتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پولیس بھی ملی ہوئی ہے؟ قدرے ایسا ہی ہوتا ہے، موسٹ پروبیبلی ایسا ہی ہوتا ہے. اگر ایک اپلیکیشن ہے، اس کا سر پیر نہیں ہے، پتہ بھی ہے سب کچھ جھوٹ ہے، بے بنیاد ہے، بیس لیس ہے، اس کے کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو داخل دفتر نہیں کرتے، دیٹس مین سم تھنگ از رانگ. اور جو عورتیں یا بچے یا کوئی ریئل سٹوری میں اگر کوئی ایکچوئل پرسن ہے جس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، مس ہیپ ہوتا ہے، اس کی تو وہ سنوائی نہیں کرتے. اور اس طرح کی عورت کی وہ ہر طرح سے پلیٹ فارم پہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کئی بچیاں ہراساں ہوتی ہیں، کئیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، کئیوں کے گھروں میں چولہے روٹی نہیں کھاتے، 5 بچے ہیں، 20 بچے ہیں. وہاں پہ ہم لوگ کیوں نہیں ایفرٹ کرتے؟ ان کو ریلیف کیوں نہیں ملتا؟ جن کے قبضے چھٹ جاتے ہیں، قبضہ ہو جاتا ہے، جائیدادیں کو چھین لیتا ہے، بچوں کو مار جاتا ہے، زیادتی کر دیتا ہے، ریپس ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنا کیسز کیوں نہیں پرولونگ ہوتے اور اس کی اینڈ تک سٹوری کو پوائنٹ آؤٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں کرائم کی ریشو بہت بڑھ گئی ہے، اور ہم لوگوں کو شارٹ کٹ وے میں بڑا سپیڈی یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے مالدار ہو جائیں اور اگلے کے پیر پہ پیر رکھ کے اس کی ساری جائیداد ہڑپ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں تھوڑا سا پیچھے ہیں، بلکہ بہت پیچھے ہیں. اگر کوئی شخص اڑ جائے، قانونی کارروائی کرنا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قانون کا کہاں سہارا لے؟ اس کے لیے عدالتیں ہیں، ہم لوگ ہیں، وکلا ہے، جوڈیشری ہے، ہم اس کا ہر طرح سے اس کو پروٹیکٹ کریں گے. اگر وہ سچا ہے
اور ہمارے پاس اکثر درخواستیں آتی ہیں، اس میں عورت بھی سچی ہو سکتی ہے، مرد بھی سچا ہو سکتا ہے، ہم نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس سب سے مضبوط ویپن عدالت ہے، عدالت میں اپنے کیس کو لے کے آئیں. اور اگر آپ کو کوئی پولیس والا، کوئی عورت اس طرح دھمکائے کہ میں آپ کے پرچہ کرا دوں گی، آپ کی ریپو خراب کر دوں گی، تو اٹس ناٹ ایزی. مطلب پرچہ دینا اتنا آسان نہیں. اتنا آسان نہیں ہے، اور جو آؤٹ آف دا وے فیور دے کے پرچہ دیتا ہو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.